اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، جو معبود ہے، مسجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کما حقہ، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر سے وقت میں جامع باتیں جن کی معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو جس کی ضرورت ہے وہ آنی چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت ہی مختصر آیت ہے اور بہت ہی جامع۔ آج 14 اگست ہے اور کل 15 اگست۔ چونکہ جمعہ آج ہے اس لیے میں نے اسی موضوع کو آج کے اس خطبے میں بیان کرنا بہتر سمجھا کہ کل کے دن آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں جو آج جمعہ کے خطبے میں ہو جائیں گی۔ 15 اگست کا دن اور اس پر تقریریں کرنا اور اس پر لوگوں کو کچھ بتانا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زیادہ تر مسلمانوں کو، زیادہ تر کیا کہہ لو 1 یا 2% لوگوں کو ہی یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ ابھی اگر ہم پوچھ لیں بتانے سے پہلے تو شاید ہی کوئی شخص بتا پائے اور قربانیاں بتا پائے اور نام بتا پائے کہ فلاں فلاں نے ہمارے دیش کو آزاد کروانے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور قربانیاں دی ہیں، ہم کو نہیں معلوم اور خطبے بھی اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ آج آپ اٹاوا شہر کی مسجدوں کا جائزہ لیجئے گا، شاید ہی کسی مسجد میں 1 یا 2 جگہ پر اس موضوع پر خطاب ہوا ہو اور مفصل طور پر یہ بتایا گیا ہو کہ ہندوستان کو انگریزوں نے کیسے چھینا اور پھر آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی جنگ چلی 10 دن 20 دن یا مہینے بھر اور ہمارا دیش آزاد ہو گیا، ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس بات کو بخوبی آپ کو جاننا چاہیے کہ تقریباً 200 سال تک جنگ چلی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں انگریزوں سے، اور یہ 200 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی جانیں گئی ہوں، 10 20 50 100 150 لوگوں کی جانیں گئی ہوں اور ہندوستان آزاد کرا دیا گیا ہو، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں صرف علماء اکرام شہید ہوئے۔ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی وہ باتیں، لاکھوں کی تعداد میں شہادت لوگوں کو ملی ہے اور ان کے گلے کاٹے گئے ہیں۔ ہم تو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں 15 اگست منا لیا، خوشیاں منا لی، ٹھیک ہے سیلیبریٹ کر لیا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے اور تاریخ کیا ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کو اور اپنی ہسٹری کو، اپنے اتہاس کو جس قوم نے بھی چھوڑا ہے اور جو قوم بھی اپنی تاریخ سے فراموش ہوئی ہے اور نظر انداز اسے کیا ہے، وہ قوم تاریخ سے مٹا دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی اور کیا انہوں نے رول ادا کیا، اس کو بتانے سے پہلے ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ شروعات کیسے ہوئی تھی۔ اور بہت ہی ڈیفیکلٹ موضوع ہے، آپ لوگ تھوڑا سا ذہن لگا کر سنیے گا، میرا ذہن منتشر اگر ہوا تو بہت ضروری چیز چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس میں تاریخیں، سنیں، نام سب چلتا ہے، تو سوئیے گا نہیں آج آپ لوگ، کیونکہ ہمارا ذہن پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، انگریز انگلینڈ سے جب آئے ہندوستان سب سے پہلے، اور انگلینڈ والے کسی دوسرے ملک میں اپنی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے اور اپنا کاروبار وہ لوگ کرتے تھے،
تو ان لوگوں نے ان انگلینڈ والوں کو، انگریزوں کو منع کر دیا کہ اب آپ ہمارے یہاں پر بزنس نہیں کر سکتے ہو، تجارت نہیں کر سکتے ہو، اب آپ لوگ جاؤ اپنے یہاں۔ تو انگلینڈ والے چلے آئے۔ اب ان لوگوں کو، انگریزوں کو ایک نئی منڈی چاہیے تھی، ایک نیا بازار چاہیے تھا کہ جہاں پر اپنا کام کیا جائے، بزنس کو آگے بڑھایا جائے، تجارت کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ لوگ ہندوستان آئے، بہت نوٹ کر کے چلیے گا، اور اس وقت جب یہ لوگ ہندوستان آئے تو سن 1600 تھی، 1600، اور اس وقت یہاں پر جس کی حکومت تھی اس کا نام تھا بادشاہ جہانگیر، مسلمان بادشاہ تھا، اس کی ہندوستان کے اوپر حکومت تھی۔ تو اس سے آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا سامان لائیں گے اپنے ملک سے اور آپ کے ہندوستان میں آ کر ہم بیچیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، آئیے اور اپنا سامان آپ لوگ بیچیے۔ تو سن 1601 میں ان انگریزوں کا انگلینڈ سے پہلا پانی کا جہاز گجرات میں آیا، اور گجرات میں بھی ایک جگہ ہے سورت، وہاں پر ان کا پہلا پانی کا جہاز آیا، اور سن 1601 سے ان لوگوں نے اپنا بزنس کرنا ہندوستان کے اندر شروع کر دیا گجرات میں۔ تو یہ لوگ بزنس کرتے رہے، ان کو پروفٹ بھی ہوئی، فائدہ بھی ہونے لگا۔ تو سن 1601 سے بزنس کرتے کرتے جب 1612 آئی، تقریباً 11 سال ان لوگوں نے ایک میں شروع کیا، 12 سال ان لوگوں نے جب بزنس کر لیا تو ان کو اتنی پروفٹ ہندوستان سے ہوئی، انہوں نے ہندوستان ہی میں اپنی ایک کمپنی کھول لی، اور اس کمپنی کا نام رکھا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اور انگلینڈ سے مال لاتے تھے، اس کمپنی میں اسٹور کرتے تھے اور بازار میں لوگ بیچتے تھے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا کاروبار چلنے لگا اور بہت زیادہ ان کو پروفٹ ہونے لگی۔ تو وہیں گجرات سے لگا تھوڑی سی دوری پر مہاراشٹر ہے، ممبئی ہے، اب یہ لوگ وہاں پر بزنس کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور جب وہاں پر ان لوگوں نے بزنس کیا، وہاں پر بھی ان کو فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ تو اب ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر اپنا بزنس کرنے کا سوچا، لیکن ان لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہندوستان میں کہ پورے انڈیا میں اور پورے ہندوستان میں راجا مہاراجاؤں، رجواڑوں، ان کی حکومت تھی۔ مہاراشٹر میں مراٹھیوں کی حکومت، گجرات میں گجراتیوں کی حکومت، راجستھان میں راجا مہاراجاؤں کی حکومت، پورا ہندوستان مہاراجاؤں سے بھرا پڑا تھا۔ اور ان کی کمی یہ تھی کہ یہ راجا مہاراجا، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے۔ کبھی مراٹھی والے، گجرات والے کہیں حملہ کر دے رہے ہیں، کبھی مہاراشٹر کے لوگ کسی جگہ پر حملہ کر دے رہے ہیں، کبھی راجستھان والے کہیں حملہ کر دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انگریزوں نے تقریباً سن 1650 کے بعد ان لوگوں نے، نہیں 1701 میں، ذہن سے ہی چیزیں نکلتی ہیں، 1701 میں ان لوگوں نے آپس میں ان لوگوں کو لڑوانا شروع کر دیا، ہندوستان کے لوگوں کو، اور ان کا ایک نعرہ بڑا مشہور تھا کہ پھوٹ ڈالو ان لوگوں کو، آپس میں لڑواؤ اور حکومت کرو۔ تو کبھی کسی کی مدد کر دیں، وہاں حملہ کروا دیں، کبھی راجستھان والوں کی مدد کر دیں، گجرات پر حملہ کروا دیں، کبھی مہاراشٹر پر حملہ کروا دیں، لیکن خود نہیں لڑ رہے ہیں، خود ابھی بنے بیٹھے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو، ہندوستانیوں کو آپس میں یہ لوگ لڑوانے لگے اور پھوٹ ڈلوانے لگے۔ تو جب پھوٹ ڈلنے لگی، لوگ آپس میں لڑنے لگے، تو ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہندوستان پر قبضہ کیا جائے، اور ان لوگوں نے محنت کی، پانی کے جہاز سے سامان آ رہا ہے، اسی کی آڑ میں ان لوگوں نے ہتھیار منگوانا بھی شروع کیے، تو سن 1754 میں ایک میں لڑوانا شروع کیا، کمزور کیا، تقریباً 53 سال کے بعد سن 1754 میں ان انگریزوں نے پہلا حملہ ہندوستان کے اوپر کیا، بنگال میں، کلکتہ وغیرہ پر ان لوگوں نے پہلا حملہ کیا، اور اس وقت ہندوستان پر، یعنی وہاں پر نواب سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی، اور نام یاد رکھیے گا، جب آئے تب کس کی حکومت تھی، ایک مسلمان بادشاہ جہانگیر، اور یہاں پر جب حملہ کیا تو کس کی حکومت تھی، نواب سراج الدولہ کے نانا کی۔ تو ان لوگوں نے 1754 میں جب ہندوستان پر حملہ کیا بنگال کو حاصل کرنے کے لیے، تو نواب سراج الدولہ کے نانا نے انگریزوں کو شکست دے دی اور انگریزوں کو ہرا دیا۔ ان کی بڑی رسوائی ہوئی، بڑی بے عزتی ہوئی، ذلیل ہوئے آپس میں،
اب کیا کیا جائے؟ اب ان لوگوں نے اور محنت کرنا شروع کی. 3 سال کا عرصہ گزرا. نواب سراج الدولہ کے نانا کا انتقال ہو گیا. 3 سال کا عرصہ گزرا. 1757 آ گئی. 1757 آ گئی. یہ اپنی فوج اکٹھا کرنے لگے. وہ تاجر کی شکل میں وہاں سے ان کے لوگ آتے تھے اور ہتھیار جہاز میں رکھ کر یہ لوگ لاتے تھے اور اپنی کمپنی جن لوگوں نے بنائی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, اس میں ہتھیار جمع کرنے لگے اور ہتھیار اس میں رکھنے لگے. تو سن 1757 میں ان لوگوں نے دوسرا حملہ بنگال کے اوپر کیا. دوسرا حملہ. اور اس وقت وہاں پر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. نانا کا ان کے انتقال ہو چکا تھا, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو جب دوسری بار انگریزوں نے حملہ کیا بنگال کے اوپر, تو نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا جو مسلمان ہی تھا, اس نے غداری کر دی اور انگریزوں کے ساتھ جا کر وہ مل گیا اور مسلمانوں کو یہاں پر بری طریقے سے شکست حاصل ہوئی. ہار گئے مسلمان. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ان کے اپنے نے منافقت کر دی. اور آج بھی آپ کی اللہ کے رسول کے زمانے چلا آ رہا ہے منافقت کا دور. پچھلی خطبے میں ہم نے آپ کو بتایا جتنے مسلمانوں کو نقصان منافقوں سے پہنچ رہا ہے, اپنے مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے, غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہے. مسلمانوں کو نہیں ہے نقصان, یہ حقیقت, یہ فیکٹ ہے. تو یہ ہار گئے. تو انگریزوں نے پورے بنگال پر جب قبضہ کیا اور جو ان لوگوں نے قتل و غارت گیری مچائی ہے, جو ہندوستانیوں کو شہید کرنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, تو آپ تعجب کریں گے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بنگال میں صرف کلکتہ وغیرہ بنگال میں ان لوگوں نے 2 لاکھ عالموں کو شہید کیا تھا. 2 لاکھ عالموں کو. عوام کو کتنا مارا ہوگا, کتنا قتل کیا ہوگا, اس کی گنتی آپ چھوڑ دیجئے. صرف 2 لاکھ عالموں کو ان لوگوں نے شہید کیا. اور اس وقت 7 پانی کے جہاز میں سونا بھر کر, 7 بڑے بڑے پانی کے جہاز سے لوگوں نے سونے سے لادے, سونے سے بھرے اور اپنے ملک انگلینڈ لے گئے. اور جب انگلینڈ میں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا لے آئے ہو؟ کیا تم نے پورے ہندوستان کو لوٹ لیا ہے؟ کیا پورے ہندوستان پر تم نے قبضہ کر لیا؟ پورے ہندوستان کو تم نے ہرا دیا ہے؟ کہا نہیں, ابھی تو ہم صرف ایک شہر, ہم ابھی صرف ایک صوبہ لوٹ کر لائے ہیں, ابھی پورا ہندوستان باقی ہے. ہمارے ملک کو, اس پیارے وطن کو سونے کی چڑیا ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا تھا. تھی سونے کی چڑیا, اب نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سونے کی چڑیا تھا ہمارا ملک, تھا. سارا کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ابھی, دیکھیے آپ. اور یہ آپ ہی لڑ رہے ہیں راجا مہاراجا, ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ملک کو چھیننا چاہتا بھی, اس کی خبر نہیں ہے ان کو. انگریزوں کے اس خطرے کو جس انسان نے محسوس کیا, انگریزوں کے اس ارادے کو جس نے بھانپا, وہ شخصیت تھی میسور کا سلطان فتح علی خان عرف ٹیپو سلطان کی, جس نے انگریزوں کے اس خطرے کو بھانپا اور انگریزوں سے بغاوت کرنا اس نے شروع کر دی. 4 جنگیں کی اس ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے, 5 جنگیں بلکہ. پہلی جنگ کی انہوں نے انگریزوں سے 1783 میں, پھر 84 میں, پھر 86 میں, پھر 1792 میں. 4 جنگیں کی اور اس چاروں جنگوں میں ٹیپو سلطان جیتا, اس کی فتح حاصل ہوئی. لیکن 5ویں جنگ میں ہار گیا اور وہ جنگ سن 1799 میں ہوئی تھی. اور اس جنگ کی ہارنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ٹیپو سلطان کے وزیر نے غداری کر دی, انگریزوں کے ساتھ جا کر وہ مل گیا اور ٹیپو سلطان کو پھر شکست حاصل ہوئی. ٹیپو سلطان کے سامنے اس کے دونوں بیٹوں کو انگریزوں نے قتل کر دیا, دونوں بیٹوں کو انگریزوں نے مار دیا. اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے, ہم تمہیں صرف گرفتار کر کے رکھیں گے اپنی جیل میں, تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. اس وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا, وہ جملہ مشہور ہے اور آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, اس بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اس جملے کو یاد کرتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے اچھا ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. اور اپنے آپ کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے حوالے نہیں کیا, لڑتے رہے, جہاد کرتے رہے, بغاوت کرتے رہے اور بالآخر ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے, ان کو قتل کر دیا گیا. اور جب ٹیپو سلطان کا انتقال ہو گیا, ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ان کی لاش کے پاس انگریزوں کا سردار جنرل آتا ہے اور اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر اس نے جو جملہ کہا, اس جملے کو ذرا سنیے. ٹیپو سلطان کے بارے میں کتنی بڑی بات اس نے کہی. ان کے انتقال کے بعد جنرل نے کہا انگریزوں کے, ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد, کہ آج سے
آج سے ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے۔ غور کریے آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس مسلمان کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں کو کتنا سکون ملا تھا، کتنی راحت ملی تھی کہ وہ کہنے لگے اس کے بڑے بڑے جرنل کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں اس پر قبضہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ غور کریے آپ، اس کے بعد انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا، اور پھر لمبی تفصیل میں آپ چلے جائیے، پھر بہت لمبا وقت ہو جائے گا، مختصر میں سمیٹتے ہوئے ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ دہلی میں حملہ کیا، لیکن دہلی کے بادشاہ نے سلنڈر کر دیا، ہم تم سے نہیں لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جنگ نہیں ہوئی، لیکن انگریزوں نے بہت قتل کیا۔ جب انگریزوں کے اس بڑھتے ہوئے حملے کو اور ظلم و ستم کو جب بڑے بڑے علماء نے دیکھا، مدرسے کے ذمہ داروں نے دیکھا، تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں جب پہلی مرتبہ جس نے انگریزوں کے خلاف تحریک بنائی اور ایک منظم شکل میں انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کی اور اس کو بھگانے کی ذمہ داری کو جب سنبھالا، تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اہل حدیث عالم تھا، اور بہت بڑا عالم تھا، جس کا نسب نے جس کا سلسلہ جس کی سند کا سلسلہ محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ آج مدرسے میں لوگ بخاری پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھتے ہیں، ابن ماجہ پڑھتے ہیں، اور کو سندیں دی جاتی ہیں کہ تمہاری سند محمد رسول اللہ تک پہنچ رہی ہے، یعنی تم نے اپنے استاد سے پڑھا، تمہاری استاد نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ وہ شخصیت ہے، اور اس نے پہلی مرتبہ مدرسے میں تحریک بنائی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، تاکہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے، ان کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ اور تحریک بنانے کے بعد 3 سال کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، لیکن ان کی اس تحریک کو ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے، جو بھی ایک اہل حدیث عالم تھا، اس نے آگے بڑھایا، مرجھانے نہیں دیا، اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا اپنے باپ کے شاہ عبد العزیز دہلوی نے۔ اور جب انگریزوں کی ظلم و ستم کو دیکھا کہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، بچوں کا خون بہا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک فتویٰ مرتب کر دیا۔ شاہ عبد العزیز دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب کر دیا، اس فتوے میں یہ لکھ دیا کہ اب ہر مسلمان کے اوپر، ہر ہندوستانی کے اوپر، ہر اسلام کو ماننے والے کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، مارا پیٹی فرض ہو چکی ہے، ہر مسلمان کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، ان کو بھگانا چاہیے۔ ان کے اس فتوے پر شاہ عبد العزیز کو گرفتار کر لیا گیا، اور عدالت میں جب ان کو لے کر جانے لگا، اور عدالت میں جج کے سامنے پوچھا گیا کیا یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ تم ہندوستانیوں کو بھڑکا رہے ہو، ہمارے خلاف جہاد کرنے کے لیے تلقین کر رہے ہو۔ تو شاہ عبد العزیز ڈرے نہیں، لوگ ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، ہم کو انگریز کیا سزائیں دیں گے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انگریزوں کی ظلم و ستم بہت زیادہ تھے۔ وہ ابھی 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کیا ظلم مسلمانوں کے اوپر انگریزوں نے کیے۔ شاہ عبد العزیز نے کہا ہاں آئے جج صاحب، یہ فتویٰ میں نے ہی مرتب کیا ہے، یہ تحریر میں نے ہی لکھی ہے، اور میں اپنے وعدے، اپنے اس کام پر، اپنی اس تحریر پر میں قائم ہوں۔ میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر یا تمہاری ظلم و ستم کو دیکھ کر میں اپنی اس تحریر کو بدل نہیں سکتا ہوں۔ میں نے ہر مسلمان کو ابھارا ہے، ہر مسلمان کے لیے جہاد کا اعلان کروا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، انڈمان ان کو لے جایا جاتا ہے، اور جس سلاخوں میں ان کو ان کی علماء کی ٹیم کو رکھا گیا، آپ اس سلاخوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کل کی طرح لوہے کی سلاخیں نہیں، لوگ ملنے بھی آ رہے ہیں، گھر والے بھی ملنے جا رہے ہیں، کھانا پانی بھی دیا جا رہا ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، لیٹنے کے لیے بستر بھی جیل میں لگا ہوا ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دیا جاتا ہے جیل کے اندر۔ لیکن جب اس فتوے کے عوض ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی ٹیم کو گرفتار کیا گیا جاتا ہے، تو جس جیل میں ان کو ڈلوایا گیا، اس کی کنڈیشن یہ تھی، لوہے کی سلاخیں تو تھیں لیکن وہ نوکدار تھیں، چونچ کی طرح نوکدار تھیں، کہتے ہیں، اور 18 سال تک اس جیل میں رہے۔ 18 سال رہنے کے بعد جب واپس آ کر اپنا حال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نہ ہم سہارا لے سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، ہمارے جسم سے خون بہتا رہتا تھا، ہمارے جسم سے خون نکلتا رہتا تھا، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ یہ سزائیں مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں، یہ سزائیں علماء کرام کو دی جا رہی ہیں، اور کیوں
کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو ابھارا ہے، ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم کو آگے بڑھایا ہے۔ صرف اس وجہ سے مولویوں کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ نہ لیٹ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ ٹیک لگا کر سہارا لے سکتے تھے، بس کھڑے رہو۔ اگر ٹیک لگائی تو یہ سلاخ ہمارے جسم میں گھس جائے گی، اگر بیٹھے تو ہماری پوری پیٹھ، ہمارا پورا بیٹھنے کی جگہ خراب ہو جائے گی۔ اتنی سخت اور اتنی مشکل، اتنی ہارڈ سزائیں مولویوں کو، علماء کرام کو دی جا رہی ہیں۔ اور کیوں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، ہندوستان کو دارالحرب، جنگ کا میدان بنا دیا کہ مسلمانوں کو نکلنا چاہیے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا چاہیے۔ کالے پانی کی سزا مسلمانوں کو دی جاتی تھی، کالے پانی کی سزا۔ آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے دیش کے لیے کیا کیا ہے، آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ثابت کرو ہندوستانی ہو یا نہیں، تم بتاؤ تم ہندوستان میں رہتے ہو، تم نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے۔ افسوس یہ کہ خیر کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم یا وہ مٹانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ نہیں معلوم، مسلمان اپنے مسلمانوں کی دیش کی آزادی میں جو قربانیاں دی اس کی تاریخ کو بھلا چکے ہیں۔ کالے پانی کی سزا اتنی خطرناک ہوتی تھی، اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ اس کالے پانی میں ایک چھوٹی سی کوٹری ہوتی تھی، چھوٹی سی کوٹری جس کا سائز 4 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا ہوتا تھا، 4 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا جس کا سائز ہوتا تھا، اور اس کوٹری میں مسلمانوں کے عالموں کو اور مسلمانوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ نہ اس میں دھوپ آ سکتی تھی، نہ ہوا آ سکتی تھی، نہ روشنی آ سکتی تھی، کوئی چیز اس میں آسانی کے ساتھ نہیں آتی تھی، نہ آکسیجن مل رہی ہے۔ اور 24 گھنٹے میں ایک بار، 24 گھنٹے میں ایک بار اس کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ اور کھانے کا حال دیکھ لو کہ ان کو کھانا کیا دیا جاتا تھا، تھوڑا سا ساگ ان کی روٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، تھوڑا سا ساگ۔ 24 گھنٹے میں ایک بار دروازہ کھل رہا ہے اور کھانے کے لیے تھوڑا سا ساگ دیا جا رہا ہے اور روٹی دی جا رہی ہے۔ اس روٹی کی حالت بھی سن لو، مسلمانوں کیا پریشانیاں جھیل جھیل کر مسلمانوں نے اس دیش کو آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس روٹی میں تھوڑا سا آٹا ہوتا تھا، تھوڑا سا آٹا، اور اس میں مٹی ہوتی تھی، اس میں بال ہوتے تھے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر روٹی تیار کی جاتی تھی اور مسلمانوں کو کھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ صرف 2 روٹی، 24 گھنٹے میں ایک بار دروازہ کھل رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں دروازہ کھلنے کے بعد چھوٹی چھوٹی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا ساگ، اور اس روٹی پر کی کیفیت اور روٹی کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ اس میں مٹی ہوتی تھی اور بال ہوتے تھے۔ مٹی آپ کھا نہیں سکتے ہو، بال ہم ہضم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا ہاضمہ بالوں کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سزائیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی۔ آج افسوس اس بات کا ہے اور رونا اس بات پر آتا ہے کہ غیروں کو نہیں معلوم ہے ہمیں ان سے کیا مطلب ہے، لیکن مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے، اپنی تاریخوں کو بھلا دیا ہے۔ اور اسی لیے آج ہم تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ رسوا کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ خوار کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بات اچھے طریقے سے بولنے کا بھی ادھیکار ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں ہماری آپ کی اپنی کرتوتیں ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں۔ آج مسلمانوں کو انہی چیزوں سے فرصت نہیں ہے۔ آج سنڈے ہمیں فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے، آج ہمیں نان گوشت خرید کر اپنے گھر میں لانا ہے، آج ہمیں فلاں کپڑے پہننا ہے، آج ہمیں کمپنی گارڈن گھومنے کے لیے جانا ہے، آج ہمیں فلانے پارک میں گھومنے کے لیے جانا ہے۔ مسلمانوں کو انہی چیزوں سے فرصت نہیں ہے اور کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں فلاں نے نہیں بلایا، اب دیکھتے ہیں ہم اپنی بیٹا بیٹی کی شادی کریں گے، ہم بھی اس کو نہیں پوچھیں گے، اس نے ہمیں ولیمے میں نہیں بلایا، اس نے عقیقے کی دعوت نہیں کی، اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج ہم اسی میں الجھ کر رہ گئے ہیں اور اسی میں ہماری پوری زندگی جا رہی ہے۔ ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی، ہمیں حکومتیں کہاں سے ملیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تم دوسروں کے سامنے کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اے مسلمانوں، تم دوسروں کے سامنے اپنے حق کو مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اے مسلمانوں، تم ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں اقتدار دیں گے، ہم
تمہیں سرداری دیں گے، ساری حکومت تمہارے نیچے آ جائیں گی، تمہارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پہلے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر تم دکھاؤ۔ ہم نے اللہ کے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان مصیبت میں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں؟ فجر کے ٹائم دیکھو کتنے سکون کی نیند مسلمان سوتا ہے۔ جس کو ٹینشن ہوتی ہے، جس کو الجھن ہوتی ہے، جس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے، بستر پر سو نہیں پاتا ہے۔ فجر کی نماز بتا دے گی آپ کو کہ مسلمان کتنا سکون سے سو رہا ہے، مسجدیں بتا دیں گی آپ کو کہ مسلمان کتنے آرام سے سو رہا ہے اور کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے؟ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ جو پریشان ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، سکون سے رہ نہیں سکتا ہے، وہ کروٹیں بدلے گا۔ فجر کی نماز میں دیکھ لو کتنے آرام سے مسلمان سو رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم کہ مسلمان غریب طبقہ ہے، نہیں ہے غریب۔ اللہ کی قسم مسلمانوں سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ مسلمان غریب ہے تو دین کے لیے غریب ہے، مسجد کے لیے غریب ہے، مدرسے کے لیے غریب ہے۔ اپنے شوق دیکھ لو دھڑلے سے پورے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کے موبائل خرید کر لائیں گے؟ نہیں ہے، قسطوں پر لائیں گے۔ ہر ہفتے ناگوش بن رہا آپ کے محلے میں، 2 3 جگہ بن رہا ہے، اور کب چل غائب ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ 1000 1500 2000 کا لوگ گوشت خرید رہے ہیں۔ کہاں سے غریب ہو تم؟ غریب ہو، ہم مانتے ہیں، مسجد کے لیے غریب ہو، مدرسے کے لیے غریب ہو، دین کے لیے غریب ہو، اور تمہاری یہ غریبی تمہیں لے ڈوبے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تم نجات نہیں پا سکتے ہو۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں سے۔ کہاں چلی گئی وہ چیزیں؟ یہ کون لڑ رہا ہے دیش کے لیے؟ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ چبوتروں پر بیٹھے ہیں، گھنٹوں پاس کر رہے ہیں، محلوں میں کھڑے ہیں، گھنٹوں پاس کر رہے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر لیں، اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر لیں، اپنے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کر لیں۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ کتنی سزائیں میرے بھائیوں مسلمانوں کو دی جاتی تھیں۔ اس تاریخ کو پڑھو اور سنو غور سے اور ذہن میں رکھو۔ بہت سے لوگوں کے اوپر آج کا یہ خطبہ گزر رہا ہوگا، یہ مولانا نے کیا بتانا شروع کر دیا، ارے چھوڑو یہ سب دین کی باتیں کرو۔ لیکن میرے بھائیوں یہ باتیں ضروری ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے ان چیزوں کو۔ علماء صادق پور کو دیکھو، علماء صادق پور میرے بھائی موضوع تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، 5 منٹ آگے ہو جائے 10 منٹ تو آپ تھوڑا سا معاف کریے گا، تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں۔ علماء صادق پور کو دیکھ لو کیسے ان کے اوپر ذلیل کیا گیا اور کیسے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ عید کا دن تھا، سارے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں پر سوچ کر گئے تھے گھر پر واپس آئیں گے تو سوئیاں کھائیں گے، ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے، عید ملیں گے، مبارکباد پیش کریں گے۔ لیکن عیدگاہ سے نماز پڑھنے کے بعد جب مسلمان واپس آتا ہے، تمام لوگ اس محلے کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس صادق پور کے پورے محلے کے اوپر، پورے شہر کے اوپر انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیا۔ نہ ان کا گھر بچا، نہ ان کا سامان بچا، نہ ان کا کاروبار بچا، ساری چیزوں کو انگریزوں نے توڑ دیا اور ساری چیزوں کو ان لوگوں نے باہر پھینکوا دیا۔ جب یہ لوگ عیدگاہ سے نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے اور اپنے محلے کی اس کنڈیشن کو اور اپنے محلے کی اس حالت کو دیکھتے ہیں، سوچو ان کی دلوں پر کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پر جب وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہم تو نماز پڑھنے عید کی گئے تھے، واپس آ کر دیکھا تو ہمارا گھر غائب، ہمارا بزنس غائب، ہمارا سامان غائب، ساری چیزیں ختم۔ غور کریے، کیرلا سے چنئی لے جایا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایک گاڑی میں بھر کر، اور 3 دن کا سفر، اور کہاں سے؟ کیرلا سے چنئی لے جایا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر سے نہیں، ٹرین سے نہیں، بس سے نہیں، ایک گاڑی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھر دیا، تقریباً 150 مسلمانوں کو، اور جب اس میں بھرا اور لے جایا جا رہا ہے
نہ اس گاڑی میں ہوا آ سکتی تھی، نہ اس میں دھوپ آ رہی تھی، نہ آکسیجن اس گاڑی میں آ رہا تھا۔ اور 3 دن کے بعد جب وہاں پر چنئی وہ لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب گاڑی کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے جب کہا اور نکالا گیا، تو اس میں کئی مسلمان تو ایسے تھے جو مر چکے تھے، کئی مسلمان تو ایسے تھے جو انتقال کر چکے تھے، اور کئی مسلمان اس میں ایسے تھے جو بالکل مرنے کے قریب تھے، روح نکلنا ان کی باقی رہ گئی تھی۔ یہ سزائیں مسلمانوں کو دی جاتی تھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سنیے، بہادر شاہ ظفر، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہندوستان کا مسلمان، بہادر شاہ ظفر، اس نے بغاوت کی انگریزوں کے خلاف۔ انگریزوں نے اس کے 4 بیٹوں کو پکڑ لیا، اس کے صرف 4 بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹوں کو انگریزوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے باپ کو بھی لائے، 4 بیٹوں کو بھی لے کر آئے انگریز، اور اس باپ کے سامنے، بہادر شاہ ظفر کے سامنے، انگریزوں نے اس کے بیٹوں کے گلوں پر چھریاں چلوا دی، رتوا دیا اور گلوں کو کٹوا دیا باپ کے سامنے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ ایک باپ کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے۔ چلو گولی مار دیتے، باپ کے سامنے موت میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تلوار لاتے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کو الگ کر دیتے، اتنی تکلیف موت میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باپ کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو انگریز لٹا دیا اور گلے پر چھریاں چلا رہے ہیں، گلے کو ریت رہے ہیں، اور اسی حال میں ان کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں، اور آج مسلمانوں سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اس دیش کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اپنی تاریخ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، پھر تاریخ بھی اس کو اپنے صفحات سے مٹا دیتی ہے، اور مسلمان اسی کگار پر کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان اسی چیز میں ہے، نہ ایجوکیشن میں آگے ہے، نہ بزنس میں آگے ہے، نہ دینی پڑھائی میں آگے ہے، نہ دنیاوی پڑھائی میں آگے ہے، کسی چیز میں آج آگے نہیں ہے مسلمان، کسی چیز میں۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف، اور آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں، انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے بغاوتیں کی تھیں، اور مسلمانوں نے بغاوتیں کی تھیں، اور فتویٰ مرتب کیا تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اگر یہ نہ کرتے، اگر یہ سب یہی سوچ لیتے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم زندگی جی رہے، کیونکہ سزائیں انہیں کو ملی جنہوں نے بغاوتیں کی، ورنہ کچھ بادشاہ ایسے بھی تھے اس زمانے میں، جب انگریزوں نے حملہ کرنا چاہا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو سلینڈر کر دیا، تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تم کو ماریں گے نہیں، تم بادشاہ بنے رہو لیکن حکم ہمارا چلے گا۔ بغاوت جس نے کی اسی کو سزائیں ملی۔ اب یہ سارے لوگ سوچ لیتے مجھے کیا ہے، ارے حکومت اتنی سخت ہے، حکومت اتنی خطرناک ہے، ہم اگر بولے ہمارا گھر برباد کر دیا جائے گا، ہم کو قتل کر دیا جائے گا، ہماری بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اگر سب یہی سوچ لیتے تو آج ہندوستان آزاد ہوتا نہیں، آج بھی انگریزوں کی غلامی ہم کر رہے ہوتے، آج بھی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑتا ہے، اور بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، تھوڑا سنبھل کر بولو، تھوڑا سنبھل کر تقریریں کرو، حکمت کے ساتھ تقریریں کرو۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، حکمت کے ساتھ باتیں ہونا بھی چاہیے، لیکن سچائی نہیں بدلنا چاہیے، سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ مجھے آپ کوئی ایک ایسا نبی بتا دو جس نے تبلیغ کی ہو، دعوت دی ہو، اور وہ سکون سے اپنے گھر پر بیٹھا رہا ہو، اس کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی ہو۔ ایک نبی مجھے آپ ایسا بتا دو، ایک نبی۔ چلو دوسروں کو چھوڑو، اپنے نبی کا حال سن لو۔ تھوڑا سا بس 2-4 منٹ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول طائف کی بستی میں ہے، طائف کی بستی میں ایک اللہ کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، آؤ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طائف کی سرزمین پر محمد رسول اللہ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اوپر پہاڑیوں سے لوگ پتھر پھینکنے لگے، کافر پتھر آپ کے ماتھے پر پڑتا، سر پھٹ جاتا، پیروں میں خون آ کر آپ کا جم جاتا۔
پیروں میں خون آ کر سر پھٹ گیا، پیروں میں خون آ کر جم گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا تھا. 2 فرشتے آئے اور کہا اللہ کے رسول سے ہم ان لوگوں کو پیستے ہیں آپ کے دشمنوں کو. آپ نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہے، مکہ میں جا رہے ہیں، سنا کہ لوگ غیر مسلم آئے ہیں، کافر آئے ہیں، اللہ کی تبلیغ اور دین کی دعوت لے کر پہنچ گئے. وہاں جا کر بھی آپ کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جوتوں میں خون جمع، جوتے پیروں سے نکالنا تک آپ کا مشکل ہو گیا. غور کر کے تکلیفیں کیوں برداشت ہو رہی ہیں؟ نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا لوگوں نے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ پریشان کر رہے ہیں، ہجرت کر جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ. ایک کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے، اس کشتی میں وہاں کے لوگوں نے لیٹرین کر دی اور پوری کشتی کو ان کے بھر دیا گندگی سے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو بہت الگ ہے. پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ کو للکار رہے ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے حجت قائم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کر دکھا، مشرق میں ڈبو کر دکھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیسے حجت کروں، یہ ہمیں قتل کروا دے گا، یہ ہم کو مروا دے گا، یہ ہم کو سزا دے گا. کوئی چیز نہیں. اور کیونکہ توحید جس کی دل میں جم جاتی ہے، توحید اور مضبوط ایمان جس کے دل میں رچ جاتا اور بس جاتا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کسی ایم ایل اے اور کسی ایم پی کو نہیں دیکھتا ہے، کسی ذمہ دار کو نہیں دیکھتا ہے. اس کے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ رب کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. کیونکہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، جب وحی نازل اللہ کے رسول کے اوپر ہوئی تھی، اس وقت آپ چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کر، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کھلا کھلا تبلیغ کرنے کا. 3 سال تک آپ نے چھپ چھپ کر تبلیغ کی. لیکن اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ بس 3 سال گزر چکے ہیں، اب آپ کو کھلا کھلا تبلیغ کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو کھلا کھلا تبلیغ کی آج تک بند نہیں ہوئی اور قیامت تک بند نہیں ہوگی. حکمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن سچائی کو چھپانا الگ ہے. سچائی کو آپ نہیں چھپا سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات پیش کی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. لوگ آئے، لکڑیاں کاٹ کر لائے اور ڈال دی کہ میری اس لکڑیوں سے ابراہیم کی آگ میں تکلیف اضافہ ہوگا. ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اپنے سر کے بال کاٹ کر وہ لے آتی ہے، سر کے بال نوچ کر، اور نمرود کو لا کر دے کر کہتی ہے اس کو بھی آگ میں ڈال دینا، میرے ان بالوں کی تکلیفوں سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے گی. یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اسی توحید کے لیے، اسی اسلام کے لیے اور اسی دین کے لیے. میرے بھائیوں، پھر علماء اکرام کی سیرت کو آپ پڑھ جائیے. امام بخاری کا انتقال کیسے ہوا؟ امام ابن تیمیہ جیل میں گئے اور جیل سے ان کا جنازہ باہر آیا. زندہ بچ کر باہر نہیں آئے جیل سے، وہ جیل سے ان کا جنازہ نکل کر باہر آیا. غور کریے، آپ کے پڑوسی ملک علامہ احسان اللہ ظہیر کتنی بڑی شخصیت تھی، کتنی بڑی شخصیت. اسٹیج پر تقریر کر رہی تھی شخصیت، اسٹیج پر بم سے اڑا دیا گیا، بم سے اڑا دیا گیا ان کو، اور اڑانے کے بعد بہت زخمی ہو گئے. ریاض سعودیہ میں ان لوگوں نے فون کر کے بلایا کہ ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے. ان کو بلایا گیا، لیکن ان کی زندگی پوری ہو چکی ہو تو وہاں پر انتقال کر گئے، اور جنت البقیع میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے. میرے بھائیوں، تو اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی یہ بات غلط تھی، اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے. ہم کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے بولو، صحیح ہے، مانتا ہوں، لیکن سچائی کو نہیں چھپایا جا سکتا ہے. جب ثبوت آپ سے کوئی مانگے اور دلیل آپ سے کوئی مانگے تو آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے، اور اپنی بات میں آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. سچائی کو نہیں چھپایا جا سکتا چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کہو گے تو پتھر پڑیں گے، جیلوں میں جانا پڑے گا، خون بہے گا، تمہارا سہنا پڑے گا. اگر سہ سکتے ہو تو حق بات بولو، ورنہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو. میرے بھائیوں،
ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام باتوں کو ان باتوں پر تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دیش کی آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جن لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہے, ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیو, وقت زیادہ ہو چکا, معافی چاہتے ہیں آپ سے, کیونکہ آج کا خطبہ تھوڑا سا موضوع الگ تھا اور ڈیفیکلٹ تھا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سے ٹائم پر خطبہ ہوگا. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.